بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ماننا یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کا ٹوٹل سولوشن مسجد میں. تو معاشرے اسی اعتبار سے اس وقت بگڑے ہوئے ہیں ہر طرف، اور آپ علماء کا کردار اس وقت اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو مسجد کے ساتھ بھی جوڑا جائے اور لوگوں کو دین کے ساتھ بھی جوڑا جائے، لیکن اس سے پہلے لوگوں کو ان کی اپنی شخصیت کے ساتھ جوڑا جائے. اب لوگوں کو ان کی اپنی شخصیت سے جوڑنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ ہو کہ لوگوں کی شخصیت کیا ہوتی ہے. ایک تو وہ شخصیت ہے جو ہمیں ظاہری نظر آتی ہے، کیونکہ ہمارا ظاہر جو ہے وہ ہماری حقیقت نہیں ہے. ہمارا باطن جو ہے ہم دیکھ نہیں سکتے، ظاہر جو ہے وہ حقیقت میں نظر نہیں آ رہا، اور باطن جو ہے جب تک کوئی میرے سامنے ان رویوں کا اظہار نہیں کرے گا تب تک میں پہچان نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک عالم ہونے کے اعتبار سے وہ ذمہ داریاں اٹھانی پڑیں گی کہ تھوڑا سا وقت زیادہ لگاؤں میں انسانی نفسیات کو سمجھنے میں. اگر آپ انسانی نفسیات کے جائزے لینا شروع کریں، اس کا آپ کے علم پر بھی بہت ہی اچھا اثر آتا ہے. یعنی جو آپ کی علم کو بانٹنے کی صلاحیتیں ہیں وہ کئی گنا زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ کا تو سارا کا سارا سبجیکٹ جس کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا وہ انسان ہے، اور انسان میں بھی اس کے عقائد کا مطلب ہے سوچنے کا انداز. جو وہ سوچتا ہے، جس طرح وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق اس کے اعتبار بنتے ہیں، اس کے مطابق اس کا ایمان بنتا ہے، اس ایمان کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے. ایمان مثبت بھی ہو سکتا ہے، ایمان منفی بھی ہو سکتا ہے. جس چیز پر اس کا ایمان بلٹ ہو گیا وہ اس کے مطابق ہی چلنا شروع کر دیتا ہے. اور ہر رویے کے پیچھے ہمارے پاس اپنی جواز موجود ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی رویہ اختیار کریں گے تو اس کے پیچھے آپ کا ایک ایسا جواز ہوگا جس جواز کو آپ اتنے اتھینٹک طریقے سے بیان کریں گے کہ یہ سب سے بہترین ہے. جس کی مثال کل کا واقعہ ہے. کل کا واقعہ آپ سب کی علم میں ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا سوسائیڈل اٹیک ہوا ہے، اور اس میں 32 لوگ تو جو ہے وہ ویسے ہی شہید ہو گئے، اور کتنی لمبی تعداد ہے جو زخمیوں کی ہے. اب کوئی شخص ایسا کیوں کر جاتا ہے؟ آپ اس سے پوچھیں گے تو اپنے ایمان کے حساب سے وہ ابھی شاید سپیریئر درجے پر ہوں گے. جو بم پھاڑنے والا تھا وہ اپنے حساب سے جس راستے پہ آیا تھا تو بم پھاڑتے ہی وہ کہاں گیا؟ جنت میں. اپنے اعتبار سے اپنی ذہنی عقائد کے مطابق وہ سیدھا کہاں چلا گیا ہے؟ جنت میں. لیکن کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ اس حقیقت کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں جو علم کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا عمل تھا جو کسی بھی صورت میں جنت کی طرف تو نہیں لے کر جاتا. لیکن یہ تو ہمارا سوچنے کا انداز ہے، اب ان کا سوچنے کا انداز اور ہے. اب کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو ہم ایسے شدت کے رویوں سے روک سکیں؟ کوئی بھی شخص شدت پر پہلے دن نہیں آ جاتا. شدت بننے میں نا آہستہ آہستہ عوامل رول پلے کرتے ہیں، جس میں سے نفسیاتی ذہنی دباؤ ایک سب سے پہلا عوامل ہے. سب سے پہلا انسان جب کسی خرابی پر جاتا ہے نا تو اس خرابی کے پیچھے جانے میں اس کا جو ذہنی دباؤ ہے، اور اس ذہنی دباؤ کو صحیح سے ہینڈل نہیں کر پایا ہوتا تو اس کے نتیجے میں پھر وہ راستے اختیار کرتا ہے جس میں اسے جلدی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی. جیسے اگر آپ ابھی یہاں موجود ہیں اور اگر آپ لوگوں کا امتحان ہونا ہے تو بغیر امتحان پاس کیے ہوئے آپ سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کر سکتے اگر ہونا ہے. جیسے آپ نے ڈگری حاصل کی ہیں، اب ڈگری جتنا بھی آپ نے 6 سال کا 7 سال کا 4 سال کا مختلف کورسز کیے ہیں عالم کے، کیا یہ ممکن تھا کہ وہ عالم کا کورس آپ کو ڈیوریشن پورا کیے بغیر حاصل کر سکتے تھے؟ نہیں ہو سکتا تھا نا. وہ ڈیوریشن پورا کرنا ہی کرنا تھا، وہ وقت وہ سال پورے لگانے ہی لگانے تھے. لیکن کیا ہر سال دماغ میں یہ خیال نہیں آتے ہوں گے کہ یار میں چھوڑ کے بھاگ جاؤں؟ خاص طور سے اس وقت جس وقت آپ کے سوچنے کا انداز اور مدرسے میں تعلیم دینے والے کے سوچنے کا انداز الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. تو کبھی آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ بھاگ جائیں، کبھی آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ بھاگ جائے. دونوں میں سے کوئی بھی بھاگ جائے. تو ہم چاہتے یہ تھے کہ دونوں میں سے کوئی بھاگ جائے تو حالات ہمارے حق میں ہو جائیں. لیکن آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ جب پہلا والا بھاگ جاتا تھا تو دوسرا آتا تھا.
وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا تھا. سیکھنے کا عمل کیا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں مجھے کس کو قابو پانا ہے؟ اپنے آپ پر. مجھے اپنے آپ پہ قابو پانا ہے اور میں اپنے آپ کو قابو پاتے ہوئے اگر ان حالات میں جی سکوں تو وہ میری سب سے بڑی کامیابی ہے. پھر حالات جیسے بھی ہوں, کیونکہ مشکلات تو ہر قدم بڑھتی چلی جائیں گی زندگی میں, لیکن اگر آپ مشکلات کا سامنا کرنا سیکھ گئے اور وہاں سے خاص طور سے بھاگنے کی عادت آپ نے نہیں ڈالی ہے خود کو, تو نتیجہ اس بات کا بہت زیادہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک بہترین طریقے سے آگے لے سکیں. جڑیں اس میں کس چیز پر ہے؟ نفسیاتی دباؤ پر. اب آپ لوگوں کے اوپر اس نفسیاتی دباؤ کو سمجھنے کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ اس لیے ہے کہ نہ صرف آپ کو خود پہ قابو پانا ہے بلکہ آپ نے اس کی تدریج بھی کرنی ہے, لوگوں تک بھی اس کو پہنچانا ہے. کیونکہ آپ کے پاس جب کوئی مسجد میں آتا ہے, جو نیا نیا آتا ہے, اب رمضان آ رہے ہیں نا, تو رمضان میں مسجد بھری ہوئی ہوگی اور اس میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو بیٹھ بیٹھ کے رو رہے ہوں گے. تو کیا وہ کس چیز کے لیے رو رہے ہیں؟ اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو وہ کوئی نہ کوئی نفسیاتی دباؤ ایسے ان پر پڑے ہوئے ہیں جس سے وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح سے شاید اس رمضان کی برکت سے, شاید ان عبادتوں کی برکت سے میں اس معاملے سے باہر نکل جاؤں. اور یقینی طور پر جب آپ ایسا سوچتے ہیں کہ مجھے ان معاملات سے نکلنا ہے تو آپ صرف دعا نہیں مانگتے, آپ کچھ نہ کچھ حرکت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور جب آپ حرکت کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد یقینی طور پر ملتی ہے اور لوگ اس سے باہر بھی آ جاتے ہیں. لیکن ایسے حالات میں مسجد کا کام ہے کہ جب ہم درس دیتے ہیں تو اس درس میں گناہ پر توجہ زیادہ نہ دیں. جو سب سے پہلا عمل ہے انسان کا خرابی کا, وہ پہلے سے دیکھیں, ہم پیدائشی مسلمان ہیں, پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں پہلی آواز کیا آتی ہے؟ اذان کی. اب آپ مجھے بتاؤ, آپ مجھے نہ بتاؤ, پر مجھ پہ یہ وزن موجود ہے میرے کاندھے پہ کہ مجھے 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہیں. یہ وزن ہے میرے کاندھے پہ کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. یہ وزن ہے میرے کاندھے پہ کہ مجھے رمضان کے مہینے میں پورے روزے اس خشوع خضوع کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ پورے کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ پابندی لگائی ہے. اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت عطا کی ہے تو میں زکوٰۃ اور حج کو بھی لوں گا. اور ایمان کے لیے سب سے پہلا جو ہے توحید تو ہے ہی, توحید تو بلٹن ہمیں پیدائشی طور سے دے دی گئی ہے. تو ہم پہ ایک بڑی کہہ لیجیے خاص کرامت تھی رب کی جو اس نے پیدا ہی ایسے گھر میں کیا. ورنہ اگر ہم ہندو گھر میں پیدا ہوئے ہوتے تو کیا یہ آسان تھا کہ آپ مسلمان ہو جاتے؟ آپ کرسچن گھر میں پیدا ہوتے, آپ یہودی ہوتے. تو جس گھر میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس گھر کی جو امپیکٹ ہے وہ رہتے ہیں. تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہونے کے اثرات ہم پر رہتے ہیں, چاہے ہم اس سے بھاگ بھی رہیں. لیکن جب تکلیفیں ہمارے قابو سے باہر آ جاتی ہیں تو ہم واپسی آتے ہیں اور واپس آ کے پھر رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ رابطے کا ٹائم ہے جس پر اسے صحیح گائیڈنس دی جائے تو شاید وہ صحیح راستے پر آ جائے. اور بہت سارے لوگ آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ ایسا ہی ٹائم ہوتا ہے جس پہ رابطے میں آتے ہیں اور رابطے میں آ کے وہ صحیح راستہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اگر اسے صحیح راستہ نہ ملے تو دوسرا راستہ وہ بھی ہوتا ہے مسجد سے ہی. کوئی خاص لوگ وہاں بھی نوٹس کر رہے ہوتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو ڈسٹریس میں ہے, تکلیف میں, اور پھر اس کا انٹرویو کرتے ہیں تو اس کی ذہنی شکایتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں جس کے بعد اس کو اس طرف بھٹکانا بہت آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ جب